قیامت تک ایمان لانے والا ہے اس کے لیے بھی آپ رضی اللہ کے لفظ بول سکتے ہیں۔ سامعین عزیز، اس آیت سے اہل تشیع کے عقیدے کا رد ہو گیا کہ وہ غلط کہتے ہیں، غلطی پہ ہیں۔ تمام صحابہ سے اللہ راضی ہے اور سب سے اللہ نے جنت کا وعدہ کیا ہے۔ اب صحابہ کے ہیں دو گروہ، ایک انصار ہے، دوسرا مہاجر ہے۔ مزید آپ کی تسلی کے لیے نامہ پارہ سورہ انفال آیت نمبر 96، والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا لهم مغفرہ۔ اب اہل تشیع کا عقیدہ اس آیت کو کسوٹی بنائیے، اس پہ پرکھیے کس حد تک ان کا عقیدہ درست ہے، خود بخود آپ کو سمجھ آ جائے گا۔ نامہ پارہ سورہ انفال آیت نمبر 96، اللہ فرماتا ہے جنہوں نے ایمان لایا، میرے رستے میں ہجرتیں کی، مہاجر ہوئے، والذین آووا ونصروا، اور وہ انصار صحابہ جنہوں نے مہاجر صحابہ کی مدد کی، وہ انصار صحابہ بھی مہاجر صحابہ بھی، دونوں کے لیے رب نے کیا استعمال کرا؟ اولئک هم المؤمنون حقا۔ یہ ہم ضمیر اس پہ غور کرنا چاہیے، صرف ایک سے رب راضی نہیں ہے، ہم المؤمنون حقا، فرمایا اللہ مہاجر صحابہ سے بھی راضی، انصار صحابہ سے بھی راضی۔ کل کوئی کہہ سکتا ہے کہ شاید اس وقت تو ایمان لائے اللہ راضی ہو گیا، لیکن جب بعد میں پھر گئے تو پھر رضا کا یہ خود بخود سلسلہ ختم ہو گیا۔ اگلا جملہ کیا ہے؟ لہم مغفرہ، فرمایا ابھی دنیا سے گئے نہیں، میں مغفرت ان کی پہلے ہی کر چکا۔ اس آیت سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اہل تشیع کا عقیدہ غلط ہے، اہل سنت کا عقیدہ قرآن و سنت کے مطابق ہے۔ مزید آپ کی تسلی کے لیے سورہ فتح پڑھ لیجیے، سورہ فتح کی آیت نمبر 18 ہے، لقد رضی اللہ عن المؤمنین، اللہ فرماتا ہے تحقیق میں راضی ہو چکا، کن سے؟ مؤمنین سے۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین، تحقیق میں مؤمنین سے راضی ہو چکا۔ کون سے مؤمنین؟ ظاہر بات ہے بورڈ لگانے سے تو بندہ مومن بنتا نہیں ہے جی۔ اب لوگوں نے بورڈ لگانے بھی شروع کر دیے کہ ہم مومن ہیں، تو بھئی یہ کس حد تک عقیدہ ٹھیک ہے؟ اللہ فرماتا ہے لقد رضی اللہ عن المؤمنین، میں مؤمنین سے راضی ہو چکا۔ کون سے مومن؟ میں، آپ، دیوبندی، وہابی، شیعہ نہیں، کون سے مومن؟ اللہ کن مومنین سے راضی ہو چکا؟ اس آیت میں میرا ذکر نہیں ہے، آپ کا ذکر بھی نہیں، کسی سنی کا ذکر نہیں ہے، کسی شیعہ کا ذکر نہیں ہے، کسی دیوبندی وہابی کا ذکر نہیں ہے، کس کا ذکر ہے؟ فرمایا مؤمنین سے راضی ہو چکا۔ میرے اللہ یہ کون سے مومنین ہیں جن سے تو راضی ہو چکا؟ فرمایا اذ یبایعونک تحت الشجرہ، محبوب جنہوں نے درخت کے نیچے بیٹھ کے تیری بیعت کی ہے، میں ان سے راضی ہو چکا۔ وہ درخت کے نیچے بیٹھنے والے کون تھے؟ میں بھی نہیں تھا، آپ بھی نہیں تھے، اہل تشیع بھی نہیں ہے، دیوبند بھی نہیں ہے، اہل حدیث بھی نہیں ہے، کون ہے؟ اس پہ اہل تشیع کا بھی اتفاق ہے، اہل سنت کا بھی، کہ وہ 1400 صحابہ تھے جنہوں نے حدیبیہ کے مقام پہ آقا کریم کے ہاتھ میں ہاتھ دیا۔ تو اللہ فرماتا ہے میں ان سے راضی ہو چکا۔ اب ذرا توجہ کرنا، راضیہ، راضیہ ماضی ہے، راضیہ۔ ادھر صدیق اکبر حضور کے ہاتھ میں ہاتھ دے رہے ہیں، اللہ فرماتا ہے لقد رضی اللہ، میں اس سے راضی ہو چکا۔ ادھر عمر ہاتھ دے رہے ہیں، میں اس سے راضی ہو چکا۔ عثمان ہاتھ دے رہے ہیں، میں اس سے راضی ہو چکا۔ عثمان غنی تو ادھر تھے، حضور نے ان کی بیعت کی، یعنی بیعت پھر بھی ثابت ہے، حضور نے اپنے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ قرار دیا، سبحان اللہ، اور حضور کے ہاتھ کو اللہ نے اپنا ہاتھ قرار دیا، تو یہ کڑیاں کہاں ملتی ہیں؟ سامعین عزیز احتشام، میرے کریم رؤوف الرحیم نبی نے جب بیعت کی سب 1400 صحابہ کی، اللہ نے فرمایا محبوب جنہوں نے تیرے ہاتھ میں ہاتھ دیا، بیعت کی ہے، میں ان سے راضی ہو چکا۔ راضیہ ماضی ہے، بیعت اب کر رہے ہیں، راضی گزرے زمانے میں ہو گیا، بیعت اب کر رہے ہیں۔ اور میں محبوب راضی تو میں اس وقت کا تھا جب دل سے انہوں نے تجھے تسلیم کر لیا ہے، بس آنے والوں کے منہ بند کرنے کے لیے میں کہہ رہا ہوں لقد لام بھی تاکید قد بھی
2 تک میں راضی ہو چکا. اچھا بڑے مزے کی بات, یبایعون مضارع ہے اور مضارع حال اور استقبال پہ دلالت کرتا ہے. حال یہ جو زمانہ جا رہا ہے اس پہ دلالت کرتا ہے, یہ ماضی کی بات نہیں ہے. راضی یا ماضی, راضی ہو چکا کب؟ جب یہ بیعت کر رہے ہیں, یعنی کہ جب بیعت کی تھی نہیں, کر رہے ہیں. راضی پہلے ہو چکا, بیعت اب کر رہے ہیں. تو بھائی اب کیسے راضی ہو رہا؟ راضی تو پہلے ہو چکا ہے, اب بیعت اب کر رہے ہیں, پہلے بیعت انہوں نے کی نہیں ہے. تو میرے اللہ یہاں یبایعون بھی نہیں ہونا چاہیے, یہاں بھی ماضی کا صیغہ ہونا چاہیے, مضارع نہیں ہونا چاہیے. اور میں میرے محبوب یہ جس پیار سے تیری بیعت کر رہے ہیں, 1400 سال بعد بھی کوئی قرآن کھول کے اس آیت کو پڑھے گا, جب وہ یبایعون کا پڑھے گا تو اسے محبت والے کو یہی معلوم ہوگا کہ یہ بات 1400 سال پرانی نہیں ہے, بلکہ اب بھی اس کی محبت والی آنکھ دیکھ رہی ہے کہ اب بھی حضور بیٹھے ہیں, اب بھی صحابہ بیعت کر رہے ہیں. اس لیے فرمایا میں اس عظیم واقعہ کو, اس حقیقت کو میں ماضی کا قصہ بناؤں گا ہی نہیں. یہ جب بھی کوئی قرآن کھولے گا اسے یوں ہی لگے گا وہ حضور بیٹھے ہیں, وہ صدیق ہاتھ میں ہاتھ دیے ہوئے ہیں, راضی ہو چکا. اور کوئی ایسے نہیں ہے کہ انہوں نے اوپر سے بیعت کی ہے, نہ فعلم ما فی قلوبہم, انہوں نے محبوب آپ کی دل سے بیعت کی ہے اور میں ان سے راضی ہو چکا. رہا یہ معاملہ کہ صحابہ کا آپس میں کچھ اختلاف بھی رہا, کچھ غلطیاں بھی صحابہ سے ہوئی, اس گتھی کو کیسے سلجھاؤ گے؟ سورہ آل عمران آیت نمبر 189 اللہ کا قرآن. فالذین ہاجروا واخرجوا من دیارہم واوذوا فی سبیلی وقاتلوا وقتلوا لأکفرن عنہم سیئاتہم ولأدخلنہم جنات تجری من تحت الانہار. فرمایا جو ایمان لائے, وَأُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ, اپنے گھروں سے ہجرت پہ مجبور کیے گئے, نکالے گئے. وَأُوذُوا فِي سَبِيلِهِ, اللہ کے راستے میں اذیت تکلیفیں برداشت کی. وَقَاتَلُوا قُتِلُوا, کافروں کو مارا, خود بھی شہید ہوئے. دشمنان رسول کا خاتمہ بھی کیا, خود بھی جان دی ہے دین متین کے لیے. لَأُكَفِّرَنَّ, یہ نون تاکید ثقیلے کا ہے, خفیفے کا بھی نہیں ہے. کسی اونٹ پہ 5 من گندم رکھ دیں وہ بمشکل اٹھے گا. جو 5 من گندم بمشکل اٹھا سکے اس پہ آپ 10 من رکھ دیں تو حال کیا ہوگا؟ وہ پہلے والا خفیفہ ہے, یہ والا ثقیلہ ہے. یعنی اتنا وزن دے کے فرمایا میں لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ. فرمایا یہ کبھی خیال بھی نہیں کرنا صحابی تھا یہ غلطی کی ہے نا, یہ دل میں نہیں لانا. میں رب جب کہہ رہا ہوں لَأُكَفِّرَنَّ, ضرور ان کی خطائیں معاف کروں گا, نہیں ضرور بالضرور. نون تاکید ثقیلے کا ہے, خفیفے کا بھی نہیں. میں ضرور بالضرور جو صحابہ سے کوئی خطائیں ہوئی ہیں میں معاف فرماؤں گا. وَلَأُدْخِلَنَّ, یہاں بھی نون تاکید ثقیلے کا ہے. اور میں ضرور بالضرور انہیں جنت عطا کروں, اور ایک جنت نہیں جنات, کئی جنت عطا کروں. سامعین عزیز شام, اگر ان سے غلطیاں ہوئی بھی ہیں فرمایا پھر بھی ان کا ایک توبہ والا عمل ہی ایسا ہے. مسلم شریف پڑھیے, حضرت ماعز رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضور کے صحابی, شادی شدہ ہیں, غلطی کر بیٹھے. بھائی غلطی انسان سے ہو جاتی ہے. ہماری عادت کیا ہے, کسی سے کوئی غلطی دیکھتے ہیں لٹھ اٹھا کے جناب والا دوڑ پڑتے ہیں, سر کو چلنے کی کوشش کرتے ہیں, بندے کو ننگا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ کوئی بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ کسی کا پردہ, وہ بات وہی ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ رب العزت ایک شخص کو بلائے گا, بڑی آہستہ اس طرح بات کرے گا کہ سمجھنے والا کہے گا اللہ مجھ سے سرگوشی کر رہا ہے, اتنی آہستہ بات کر رہا ہے کہ کسی اور کو سنائی نہیں دے رہی. اتنے مجھے قربت بخشنا اور اتنا میرے قریب ہو, اتنی آہستہ بات کرنا. مقصد کیا ہے کہ کوئی اور نہ سنے. تو وہ کہے گا میرا اللہ اتنا راز سے مجھ سے بات کر رہا ہے. اللہ فرمائے گا پتہ ہے تو نے فلاں پاپ کیا, میرے اللہ کیا, فلاں کیا, فلاں کی,